کہانی نمبر 5، پیج 49۔ وہ مجھے روشنی دے گئی، سرخ بتی جل اٹھی، پوری سڑک دور تک گاڑیوں سے اٹ گئی۔ ادھر وعدے میں بھی چند منٹ باقی رہ گئے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میں سوچنے لگا۔ غصے اور پریشانی سے میرا برا حال تھا۔ خانہ خراب ہو اس سرخ اشارے کا کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کاش میں سب سے آگے ہوتا تو اشارے کو آنن فانن کراس کر جاتا۔ گھڑی خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ خدا خدا کر کے سبز اشارے کی بتی روشن ہوئی۔ میں نے اپنی انگلی ہارن کے بٹن پر رکھ دی۔ میری اس حرکت نے سب لوگوں کو پریشان کر دیا۔ رکی ہوئی گاڑیاں حرکت میں آئیں۔ میں ایک ایک کر کے تیزی سے انہیں کراس کرنے لگا۔ میری خطرناک ڈرائیونگ نے ارد گرد کے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ قریب تھا کہ میری گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا جاتی۔ میری کوشش تھی کہ ایک دم مڑ کر ان کے پاس پہنچ جاؤں۔ وقت گزر گیا، میرے دوست جا چکے تھے۔ میں سوچنے لگا اب میں کہاں جاؤں۔ میں نے لمبی آہ بھری، کاش مجھے ان کے ٹھکانے کا علم ہوتا۔ یہ کون شخص ہے جس کو دوستوں کے ساتھ کسی ایسی محفل میں جانا ہے جہاں یہ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کر سکے؟ راستے میں پھنس گیا، ٹریفک کے اشاروں میں رہا اور یہ وہاں نہیں جا سکا، اور اس کے باقی دوست چلے گئے۔ اب میری گاڑی بڑے سکون سے جا رہی تھی۔ میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ دوسری گاڑی کا ہارن مجھے میری سوچوں کے گرداب سے باہر کھینچ لایا۔ میں نے اس گاڑی والے کو بڑے غصے سے دیکھا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہا، آرام سے چلو، تم جتنا چاہو زور لگا لو، پرواز نہیں کر سکتے۔ میں اپنی چند منٹ پہلے والی حالت بھول گیا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ آج کا رتھ جگہ گھر ہی گزرے گا۔ ہاں، یہ بہت عمدہ تجویز ہے۔ میری اکلوتی بیٹی بیمار ہے، مجھے اس کے پاس رہنا چاہیے۔ میں نے واپسی کی راہ پکڑی اور اپنی گاڑی ایک ویڈیو سینٹر کے سامنے روکی۔ بہت سی فلمیں خریدیں اور گھر کی طرف چل دیا۔ دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی سے کہا، جلدی سے چائے اور بسکٹ لاؤ۔ وہ مجھے نصیحت کرنے لگی، احمد، اللہ سے ڈر جاؤ۔ میں نے اس کی نصیحت ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ ٹیلی ویژن کا ریموٹ کا پکڑا اور ویڈیو فلم چلا دی۔ موسیقی کے شور سے سارا گھر گونج اٹھا۔ اس نیک بخت نے سر جھکا لیا اور حسرت و افسوس سے اپنا دامن مسل کر کہنے لگی، احمد، اللہ سے ڈر جا۔ پھر وہ کمرے سے نکل بھاگی۔ وہ موسیقی سے بہت بیزار تھی۔ کمرے میں کچھ اور دھنوں کا شور اٹھا۔ میں چائے کی چسکیاں لے رہا تھا اور بسکٹ بھی کھاتا جا رہا تھا۔ آنکھیں ٹیلی ویژن پر جمی ہوئی تھیں۔ فلم کا پہلا حصہ ختم ہو گیا، پھر دوسرا بھی مکمل ہو گیا۔ ادھر گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ اچانک دروازے کا ہینڈل گھوما۔ میں چیخا، تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ میرا سوال رد عمل سے خالی رہا۔ کوئی جواب نہ ملا اور دروازہ کھل گیا۔ میری بیمار بیٹی کمرے میں داخل ہوئی اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں چند لمحوں کے لیے بالکل بے حس و حرکت خاموش رہا، کوئی بات نہیں کی۔ بیٹی میرے قریب کھسک آئی، مجھے بڑی سنجیدگی سے دیکھا، پھر کہنے لگی، پیارے ابا جان، اللہ کا خوف کیجئے، اللہ سے ڈر جائیے۔ اتنا کہا اور ڈولتے کانپتے قدموں سے واپس چلی گئی۔ میں نے بہت سی آوازیں دیں، سارا سارا، میری ہر پکار خالی لوٹ آئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے آپ سے پوچھا، کیا یہ میری بیٹی ہے؟ میں اٹھا اور اس کے کمرے میں گیا اور وہ اپنے بستر پر اپنی ماں کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ ہاں ہاں، یہ وہی ہے۔ میں اپنی بیٹھک میں واپس آ گیا اور ٹیلی ویژن بند کر دیا۔ اچانک یوں محسوس ہوا جیسے میرا کمرہ کمرہ نہیں، کوئی گنبد ہے جو میری لخت جگر کی صداؤں سے گونج رہا ہے۔ اب پیارے ابا جان، اللہ سے ڈر جائیے، اللہ سے ڈر جائیے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بدن سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ پتہ نہیں گھڑی بھر میں مجھے کیا ہو گیا، بس اتنی خبر تھی کہ میرے کان اپنی لاڈلی کی صداؤں سے بھر گئے ہیں۔ ابا جان، اللہ سے خوف کھائیے، ابا جان، اللہ سے ڈریے۔ اس کا معصوم چہرہ میری نگاہوں پر چھا گیا اور اس کے انتباہی بول میرے سینے میں پیوست ہوتے گئے۔ انتباہی بول یعنی دل پہ اثر کرنے والے، ڈرانے والے، خبردار کرنے والی باتیں۔
نہ جانے کتنی مدت بیت گئی کہ میں نماز کے قریب بھی نہیں پھٹکا تھا۔ میں اپنے پروردگار سے بے وفائی کر رہا تھا۔ میرے شام و سحر اپنے رب کی حکم عدولی سے آلودہ ہو چکے تھے، یعنی مجھے نافرمانیوں کی عادت ہو چکی تھی۔ میں نے جام غفلت پی لیا تھا۔ میری جوانی کا خیمہ رنگ برنگی فلموں اور سگریٹ کے دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ میں کتنا نابکار تھا۔ میں نے اپنے بہت پیارے، بڑے مہربان اور بڑی شفقت فرمانے والے رب کی چوکھٹ چھوڑ دی تھی۔ جو ہی میں اس کی بارگاہ سے دور ہوا، مجھ پر شیطان چھپٹ پڑا۔ پھر کون سا گناہ تھا جو میں نے نہ کیا ہو، کون سی گندگی تھی جو مجھے نہ چمٹی ہو، مگر اب آن کی آن میں یہ کیا ہو گیا۔ میری بیٹی کی صداؤں کے قافلے مجھے جگا گئے، میری غفلت کی انگڑائیاں معدوم ہو گئیں۔ اب یکا یک میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں بے دم ہو کر زمین پر گر گیا۔ سونے کی بہت کوشش کی لیکن نیند ابابیل کی طرح اڑ گئی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ماضی کے کالے کرتوت میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگے۔ ہر برے کام پر میری بیٹی کی آواز مجھے چونکا رہی تھی، ابا جان اللہ سے ڈر جائیے، ابا جان اللہ سے ڈر جائیے۔ اسی دوران اچانک اذان کی بابرکت آواز گونجنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سامنے دور تک نور کی چادر پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے جھرجھری آ گئی، دماغ جھنجھنا اٹھا، بدن کانپنے لگا۔ مؤذن کہہ رہا تھا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ دل نے گواہی دی کہ مؤذن جو کچھ کہہ رہا ہے وہی اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ مجھے ندامت ہوئی، کس قدر افسوس ہے، میں ساری عمر سویا ہی رہا۔ اس احساس نے دل و دماغ کی دنیا تہ و بالا کر دی۔ میں فوراً اٹھا، وضو کیا اور میں مسجد کے راستے پر اجنبی کی طرح چل دیا۔ باد صبا مجھے ڈانٹ رہی تھی، او بھٹکے ہوئے راہی، اتنی دیر کہاں رہا؟ آسمان کے پرندے میٹھے میٹھے بول بول رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں خوش آمدید، آخر کار تو جاگ اٹھا۔ میں مسجد میں داخل ہوا، 2 رکعتیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا۔ میں قرآن مجید پڑھتے پڑھتے اٹک رہا تھا کیونکہ طویل مدت بیت گئی تھی میں نے قرآن نہیں کھولا تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے قرآن مجھ سے گلہ کر رہا ہے، تم نے برسوں مجھے چھوڑے رکھا، آخر کیوں؟ کیا میں تمہارے رب کا کلام نہیں ہوں؟ میں نے سورۃ زمر کی یہ آیت بار بار پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں حیران رہ گیا، اللہ اللہ، سارے گناہوں کی یک کلم معافی کا اعلان۔ ہمارا مقدس اور محبوب اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے، کس قدر رحم فرمانے والا ہے۔ جی چاہتا تھا مسلسل قرآن پڑھتا رہوں، لیکن مؤذن نے تکبیر کہہ دی۔ میں لمحہ بھر کے لیے اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر لوگوں کے ساتھ آگے بڑھا، صف میں کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے نماز مکمل کی اور سورج طلوع ہونے تک مسجد میں بیٹھا رہا، پھر گھر لوٹا، کمرے کا دروازہ کھولا۔ میں نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی سارہ کو دیکھا، وہ دونوں سوئی ہوئی تھیں۔ میں خاموشی سے پلٹ آیا اور اپنے کام کے لیے نکل آیا۔ جب دل بدلتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایک اچھی چیز آتی ہے تو دوسری بھی آنے لگتی ہے۔ صبح صبح کام پر جانا میری عادت نہ تھی۔ مجھے صبح صبح بیدار دیکھ کر میرے ساتھی حیران ہو گئے۔ مجھ پر تنزیہ مبارکباد کی بچھاڑ ہونے لگی۔ میں نے کوئی پرواہ نہ کی، میری آنکھیں دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ میں ابراہیم کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ آفس میں میرا ساتھی تھا اور ہمیشہ مجھے نصیحت کرتا رہتا تھا۔ وہ بڑی بصیرت اور اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا، معاملات میں بڑا کھرا اور صاف کو تھا۔ ابراہیم آ گیا، میں اپنی جگہ سے اٹھا، اس کے استقبال کیا۔ اس کی آنکھیں حیران تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، احمد تم؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا اور کہا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، بہت اچھا، ہم دفتر ہی میں بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا، نہیں، ریسٹورانٹ میں چلتے ہیں۔ ابراہیم خاموش ہو گیا اور اپنے کان میری طرف لگا دیے۔
میں نے اسے گزشتہ رات کا سارا واقعہ سنایا۔ پہلے تو اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے، وہ خوشی سے جھوم اٹھا، پھر بڑی لجاجت سے بولا، میرے عزیز بھائی، اللہ رب العزت تم پر مہربان ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی کرم فرمائی سے تمہارے دل میں ہدایت کا چراغ روشن کر دیا ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، اسے گناہوں کی آندھی سے بجھا نہ دینا۔ میرا وہ دن بڑا حشاش بشاش گزرا، پوری رات سو نہیں سکا تھا، اس کے باوجود بہت آسودہ اور مطمئن تھا، پورے انہماک سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ میرے ساتھی مجھ سے مدد مانگ رہے تھے۔ ایک نے کہا، آج بڑے چست ہو، کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ مسجد میں فجر کی نماز بعد جماعت ادا کرنے کی برکت ہے۔ بیچارہ ابراہیم کام کر کے تھک جاتا تھا اور میں سویا رہتا تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے ناگواری کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ہاں، یہ ایمان تھا، جب ایمان دل کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے تو اسی طرح ثمرات و برکات لاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، مجھے کسی پریشانی اور تھکاوٹ کا احساس تک نہ ہوا۔ ابراہیم نے کہا، احمد تم گھر چلے جاؤ، تم رات سے سوئے نہیں، تمہاری جگہ میں کام کرتا ہوں۔ میں نے گھڑی دیکھی، ظہر کی نماز میں تھوڑی دیر رہ گئی تھی۔ میں کام کرتا رہا، پھر مؤذن نے اذان دی، میں فوراً مسجد چلا گیا اور پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ میں بیتے ہوئے دنوں پر کف افسوس مل رہا تھا اور بے حد شرمندہ تھا کہ نماز کے وقت میں کام سے بھاگ جاتا اور بازاروں میں آوارہ گھومتا تھا، مگر اب میری کیفیت یہ ہو گئی، بے غم عشق تو صد خیف عمرے کے گذشت، کاش ازیں پیش گرفتار غمت خواہم بود۔ فارسی کا شعر ہے، مطلب کہ اس کا، تیری الفت کے بغیر جو زندگی بسر ہوئی مجھے اس پر بے حد افسوس ہے، کاش میں تیری محبت میں بہت پہلے گرفتار ہو جاتا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ نماز پڑھ کر میں گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں سارا کی یاد نے بے چین کر دیا۔ سارا کا کیا حال ہوگا؟ میں اپنے سینے میں گھٹن سی محسوس کر رہا تھا، معلوم نہیں کیوں۔ میں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ میری بیٹی کو جلدی شفا عطا فرما۔ گھر پہنچا، دروازہ کھولا، بیوی کو آواز دی، کوئی جواب نہ ملا۔ جلدی جلدی کمرے میں داخل ہوا۔ میری بیوی آہیں بھر بھر کر رو رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور زور سے چلائی، سارا داغے جدائی دے گئی، آہ میری بچی مر گئی، اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ میں اس کی بات نہ سمجھ سکا، سارا کی طرف لپکا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن اس کا ہاتھ ڈھلک گیا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کی نبضیں ڈوب چکی تھیں۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بدستور درخشاں نظر آیا، جیسے وہ کوئی آسمانی مخلوق ہو، جیسے کوئی روشن ستارہ ہو۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی، اسے پکارا، اب وہاں کچھ نہ تھا۔ میری صدائیں بے جواب لوٹ آئیں۔ اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، سارا سارا، آہ وہ مر گئی، فوت ہو چکی ہے۔ میں سسک پڑا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بچی کی آنکھوں میں موت کی نیند بھر گئی ہے۔ میں اسے خواب سمجھ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی، میرے حلق میں ہچکیاں بھر گئیں۔ میں نے اس کے چاند سے چہرے اور ریشمی بالوں کی طرف دیکھا، اسے بوسہ دیا، یوں محسوس ہوا جیسے وہ بار بار کہہ رہی ہو، ابا جان افسوس آپ نے بہت دیر کر دی۔ بڑی مدت بعد ہوش میں آئے، اب آپ دن کی روشنی میں چراغ جلا رہے ہیں۔ میں بار بار پڑھ رہا تھا، لا حول ولا قوة الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے ابراہیم کو فوراً فون کیا، جلدی پہنچو، سارا اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ میرے گھر کی دوسری خواتین نے میری بیوی کے ساتھ مل کر سارا کو غسل دیا۔ وہ غسل سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے اس کے پاکیزہ جسم کو سفید کفن میں لپیٹ دیا۔ پھر میری بیوی نے مجھے آواز دی، میں آگے بڑھا تاکہ سارا کو الوداع کہوں۔ قریب تھا کہ گر پڑتا لیکن اپنے آپ کو سنبھالا، سارا کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اس سے وعدہ کیا کہ اب میں موت تک دین پر ثابت قدم رہوں گا۔ پھر اس کی ماں کی طرف دیکھا،
اس کی آنکھوں سے اشکے رواں کی نہر جاری تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا صبر کرو، انشاءاللہ ہماری سارا جنت میں چلی گئی ہے، ہم اسے وہاں جا ملیں گے، حوصلہ کرو تاکہ وہ ہمارے لیے سفارش کر سکے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک پڑھا، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے، ہر شخص اس کے عوض جو کہ اس نے کمایا گروی ہے۔ ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبرستان لے گئے۔ میں اس کی میت کی طرف دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے سرچشمہ نور کی طرف دیکھ رہا ہوں جس نے میری زندگی کے اندر، یعنی آپ ذرا سا دیکھیں کہ اس وقت اس کے لیے یہ چیز کتنی اہم ہے۔ کیا ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبرستان لے گئے۔ میں اس کی میت کی طرف دیکھتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے سرچشمہ نور کی طرف دیکھ رہا ہوں جس نے میری زندگی میں قندیلیں روشن کر دی۔ پھر ہم قبرستان کی سرد اور سنسان فضا میں جا پہنچے۔ میں قبر کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دی، احمد صبر کرو۔ میں قبر میں اترا، میرے دل و دماغ مجھے جھنجھوڑنے لگے۔ احمد یہ تیرا گھر ہے، آج یا کل، دیر یا سویر تو بھی یہاں کندھوں پر سوار ہو کر آئے گا۔ میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ابراہیم نے مجھے آواز دی، بیٹی کو پکڑو۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، اسے بوسہ دیا، پھر دائیں پہلو پر قبر میں لٹا دیا اور یہ مقدس الفاظ پڑھے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، ہم تجھے اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دفن کر رہے ہیں۔ یہ تھی نیکی کی سفیر، یعنی آپ دیکھیں کہ جاتے جاتے وہ بچی نیکی کی سفیر بن گئی۔ ہمیں بھی کبھی بھی اپنے اس طرح کے رشتے جس میں ہم جذباتیت کے ساتھ کسی کو نیکی کی طرف لا سکیں، اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے، بلیو می، اس لیے کہ یہ مواقع کئی لوگوں کی زندگی میں خیر اور ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ ہم نے بہت دیر تک جینا ہے تو ہم ان چیزوں کی کیئر نہیں کرتے۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے، کہی ہوئی بات دل پہ آتی ہے۔ آپ سوچئے کہ اس بچی نے تو مرنا ہی تھا، اگر یہ اس رات آ کر اپنے باپ کو نہ روکتی اور مر جاتی تو ہو سکتا ہے باپ کے دل پہ اتنی چوٹ نہ ہی پڑتی۔ پچھلی کہانی میں بھی یہ دیکھا تھا نا، جب بندہ ہدایت سے دور ہوتا ہے نا، یعنی اللہ سے دور ہوا تو رشتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ پھر ہر وہ بندہ برا لگتا ہے جو آپ کو کوئی نصیحت کرتا ہے۔ جب آپ کا دل پلٹتا ہے، جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں تو باقی سارے رشتوں کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو اچھا مسلم ہوگا نا وہ اچھا بیٹا، باپ، بھائی ضرور ہوگا۔ ہمارے رشتے جو انسانوں کے ساتھ بنتے ہیں نا، یہ اصل میں ہمارے تعلق باللہ کی تفسیر ہوتے ہیں۔ اللہ سے تعلق اچھا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی چیزیں اچھی ہوں گی۔ اور ایک اور چیز دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے مبارک سے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے 60 سے زائد بار یہ قصہ سنا ہے، کفل کا، سٹوری آف دی کفل۔ وہ شخص کہہ لیجیے آج کے دور میں ایک بدمعاش تھا، برا کام، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا، اور ایک عورت نے اس سے 60 درہم کے بدلے میں ایک رات اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا، مجبور تھی۔ لیکن جب وہ عورت اس کو اس کام سے روک رہی تھی، اس نے بھی یہی لفظ بولا تھا کہ یا کفل اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ آپ ذرا سے اپنے اوپر لیں، اتق اللہ، یعنی میں آپ سے کہوں گاڑی میں بیٹھے ہیں، آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی، میں کہتی پولیس سے ڈر جاؤ، سائن ہو رہا ہے، سگنل ہے، کیمرے سے ڈر جاؤ۔ ایک دم لوگوں میں راشا تاری ہوتا ہے نا، اور لفظ اتق اللہ کتنا بڑا لفظ ہے۔ حضرت عمر فاروق کو کسی نے ایک موقع پہ کہہ دیا تھا یا عمر اتق اللہ، عمر پہ خشیت طاری ہوگی، اپنا گال جا کے زمین سے چپکا دیا کہ تم نے مجھے اتنی بڑی ہستی سے ڈرا دیا۔ آج کوئی کہ اللہ سے، او اللہ چھوڑو چھوڑو دیکھی جائے گی، کیجول لیتے ہیں۔
اور یہاں ایک اور چیز دیکھیں، بہت لمبی تقریر نہیں کی بیٹی نے، 2 لفظ. آپ کو بھی میں ہمیشہ ایک ہی نصیحت کروں گی، بچوں کو تربیت دے رہے ہیں آپ، یا کسی بھی شوہر کو بھی ایون، آدھا جملہ بول کر چلے جائیے وہاں سے، باقی ان کا دماغ خود سوچے. ہم جب پوری ڈکشنری شروع ہوتے ہیں نا، سارے ہی لفظ بدتمیزی کے اس میں بولتے ہیں، تو اگلے کو ریئیکشن شروع ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اب اس نے بول لیا، اب میں ذرا اس کو پہلے نپٹ لوں. بلیو می، یعنی آپ لوگوں کی انا کو نہیں جگائیں. انا سویا ہوا شیر ہوتا ہے، اس کو سونے دیں. آپ کو لوگوں کے ضمیر کو جگانا ہے. ضمیر کی آواز پہ خود لوگ بدلتے ہیں، آپ کے میرے کہنے پہ نہیں بدلیں گے. یہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا ہم ہر دن آتے ہیں، تو یہ اصل میں یہ قرآن ہمارے ضمیر پہ چوٹ لگاتا ہے. قرآن خود تھوڑی آ کے ہمیں کچھ کہتا ہے. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ آپ کسی کلاس میں آ کر اگر بیٹھتے ہیں نا، تو بنیادی طور پر آپ اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو زندہ کرتے ہیں. اس کے برعکس جب ہم ریئیکشنری ہو کر اور غصے اور سلینگ لینگویج میں بات کرتے ہیں نا، تو ہم لوگوں کی انا کو بیدار کر دیتے ہیں. اچھا جی آپ زیادہ نیک ہے پھر. اور دیکھیے بچے سے بھی آپ چھری چھڑوائیں تو بچے کو بھی برا لگتا ہے، چاہے چھری اس کے ہاتھ کاٹ دیتی، لیکن جس سے بھی کچھ لیں گے اس کو برا لگے گا. تو جب ہم لوگوں کی بری عادتیں کیوں نہ لیں، ان کے شوق، ان کے ذوق، ان کی ہیبٹس جو ان کو بڑی پیاری ہیں، یہ اب آپ کو قرآن نے بتایا نا یہ اچھی نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ جتنی رسپیکٹ سے بات کریں. آدھا جملہ بول کر جی بس میں نے کہہ دیا اور آپ سمجھدار ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کے بعد سوچیں گے. باہر آ جائیے. کبھی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی کلوژن نہیں ہوگا. اور پھر اگلے کو شرمندہ نہ کریں. اور یہ بھی یاد رکھیں، کسی پہ تنقید ایسی تھوڑی سی کر کے پھر وہاں سے ہٹ جائیں. یہ جو ہمارا انداز ہے نا، سر پہ سوار ہو جائیں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں 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 گے، نماز پڑھیں گے، پھر جاؤں گی، غلط ہے. گیو دیم سم ٹائم، اسپیس دیجیے. ہر بندے کے اندر اللہ نے یہ جو ایک اپنے کچھ ہونے کا احساس ڈالا ہے نا، اس احساس کو سیٹسفائیڈ کرنے دیجیے اگلے کو. ورنہ اس کہانی میں دیکھا کہ وہ بچی آئی، 2 4 جملے بول کر چلی گئی، اور اگر بالفرض بچی وہاں بیٹھی رہتی، دل تو اس کا کھلا تھا لیکن اس کو اتنا اثر نہیں ہونا تھا. اگر وہاں بیٹھی رہتی بچی تو نصیحت کریں، چل پڑے، خدا حافظ، اب ہم جا رہے ہیں. اس میں ایک سائڈ کا نقطہ بھی ہے. جب بھی کوئی دین کے نام پہ محفل ہے، آپ کو کہیں کو بلاتا ہے درس کے لیے، کچھ پڑھانے کے لیے، کچھ بھی بات کریں، جتنی جلدی وہاں سے اٹھ کے آ سکیں آ جائیے. بعد میں جب کیلو کال شروع ہو جائے، باتیں شروع ہو جائیں، کھانے پینے دعوتیں، تاثیر ختم ہو جاتی ہے، پھر لوگ اسی میں کھو جاتے ہیں. ہم نے بہت عرصہ لنڈن میں جتنی دیر میں رہی ہوں، جتنے بھی پروگرام کیے تکمیلات کے، اور جو بھی بڑے چھوٹے پروگرام ہماری کلاس کے بھی ہوتے تھے، ہم شروع میں برنچ رکھتے تھے. 11 بجے موسٹلی کلاسز صبح کی شروع ہوتی ہیں نا جب لسنرز کو بلاتے ہیں، تو 11 بجے سے لکھا ہوتا تھا فلائر پہ 11 سے لے کے 11:15 ویلکم، 11:15 سے 11:45 برنچ. وہیں جو بھی انتظام جو کھلانا پلانا ہوتا تھا تو وہ رکھ دیتے تھے، اور اس کے بعد ریپ اپ، پورے 12 بجے پروگرام شروع، اور 12 سے پھر 1:30 2 جو بھی کریں، اور اینڈ پہ دعا اور جائیے. میں نے اس کی بڑی تاثیر دیکھی ہے. شروع میں پھر ایک تو لوگ جلدی آنے لگ جاتے تھے کہ چلو بھئی ایک موٹیویشن تو ہوتا ہی ہے نا، کھا پی بھی لیا، اور سب سے بڑی بات اپنے انصار اللہ آرام سے بیٹھ جاتے تھے. ورنہ اینڈ وقت تک کھانے لگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فکر ایک دھڑکا لگا ہوتا ہے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو. تو ہمیشہ نصیحت کریں، السلام علیکم ہم جا رہے ہیں. انتہائی ناگوار لگتا ہے مجھے بعد میں بیٹھنا. میرا روز کا معمول ہے صرف ٹرپس جس میں ہم اس طرح سے مجبور کر دیے جاتے ہیں، مہمان بنائے ہوئے ہیں، لیکن میں اس محفل کو چھوڑ دیتی ہوں. اگر آپ کبھی نوٹ کریں، جس جگہ میں نے پبلک کو درس دیا، میں پھر وہاں نہیں بیٹھتی. پھر انہوں نے کہیں بٹھانا ہے، بات کرنی ہے، ان کے ایڈمن ہے، کوئی کمرہ ہے، وہاں سے اٹھ جاتی ہوں، تاکہ لوگ اب جو لے کے اٹھے نا، اس کے بعد ادھر ادھر کی باتوں میں نہ پڑ جائے.